اس انٹرویو کو 23 سال ہو گئے۔ ہمارا خیال کیا پختہ یقین ہے کہ اس نے ہمیں بینک میں محض اس لیے ملازم رکھ لیا کہ ہمیں بھی ہوائی جہاز سے سخت نفرت تھی۔ پہلے دن ڈیوٹی پر رپورٹ کرنے ہم 9:15 بجے مسٹر اینڈرسن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہماری گڈ مارننگ کے جواب میں فرمایا گڈ آفٹر نون۔ اس پیشے میں پابندی وقت کا نمبر ایمانداری سے بھی پہلے آتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں لوگ دفتر اتنا لیٹ کیوں آتے ہیں۔ آج سے 45 سال پہلے جب میں نے اسکاٹ لینڈ کے ایک چھوٹے سے بینک میں ملازمت شروع کی تو صبح برف گر رہی ہوتی تھی اور میں گھٹنوں تک برف میں 0 سے 10 ڈگری نیچے ٹیمپریچر میں ٹھیک 8 بجے بینک پہنچ جاتا تھا۔ تم لوگ 113 ڈگری ٹیمپریچر میں بھی وقت پر نہیں آ سکتے۔ اس پندے سود مند کے بعد اس نے چپڑاسی کو حکم دیا کہ اس آفیسر کو اس کے آفس تک پہنچا آؤ۔ چپڑاسی جس مقام تک ہمیں لے گیا وہ زمین سے 4.5 فٹ کی بلندی پر ایک چھوٹی سی سطح مرتفع تھی۔ لکڑی کا یہ تختہ جس کی قسمت میں ہمارا دار منصبی ہونا لکھا تھا 12x12 انچ سے زیادہ نہ ہوگا۔ بینکوں میں ایسے کلرک موجود تھے جو 20 سال سے ایک ہی اسٹول پر بیٹھے بیٹھے ٹٹپونجیوں کو کروڑپتی بنتے دیکھ چکے تھے۔ انگلش بینکنگ کی دیرینہ روایت تھی کہ کلرک جس اسٹول پر پہلے دن آن کر بیٹھتا ہے اسی سے ریٹائر ہو کر اترتا ہے۔ اس خیال سے وحشت ہونے لگی کہ ایک انسان کی پوری زندگی دیوار کی طرف منہ کر کے ایک مربع فٹ کے اسٹول پر بھی بیت سکتی ہے۔ اس پر سے کودنا اس پر چڑھنے سے زیادہ دشوار تھا۔ گرم 3 پیس سوٹ، بغیر فریم کی اینک اور سنہری پاکٹ واچ کے ساتھ یہ کرتب ایک کامیڈی لگتا تھا۔ اسٹول کے بیچ میں گردے کی شکل کا ایک کثیر المقاصد سوراخ تھا۔ گدی کا تکلف نہیں تھا تاکہ اصلی برما ساگوان کے ابر اور جوہر چھپ نہ جائیں۔ اپنے آفس کو دیکھ کر ہماری امیدوں پر اوس ہی نہیں اولے پڑ گئے۔ ہم پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے کہ جس بینک کے آفیسر اسٹول پہ قبضہ جما لیں وہاں غریب کلرک کیا کرتے ہوں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ہم نے لیجر کیپر شفیع قریشی سے کہا، گروجی 11 گھنٹے اسٹول پر بیٹھنے سے آپ کے چیلے کے کولے سلیٹ کی طرح سپاٹ اور چورس ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مطلع کیا کہ اسٹول تو فقط کوہنی ٹکانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسٹول کی ایجاد کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کے تلفظ اور املا پر پنجابی اور غیر پنجابی ایک دوسرے پہ ہنس سکیں۔ اس زمانے میں بینکوں میں یہ تم تراک نہیں تھا جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ بعض بینکوں کا فرنیچر ویسا ہی ہوتا تھا جیسا ہمارے چھوٹے قصبوں کے ریلوے اسٹیشنوں اور پوسٹ آفسوں کا ہوتا ہے، جہاں کرسی کی بنائی ادھڑنے کے بعد اس میں فارغ التحصیل صاحبزادے کی تختی جڑ دی جاتی ہے اور ریٹائر ہونے سے پہلے ہر بابو چاقو سے اپنا نام میز پہ کندہ کر جاتا ہے۔ باتھ روم کی دیواروں پر پینسل سے باتصویر عبارتیں تحریر ہوتی تھیں، جن کے بارے میں ہم اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں کہ نسل کشی کے گھوڑے اگر اپنی خواہشات قلم بند کرنے پہ قادر ہوتے تو یہی کچھ رقم کرتے۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس کو ایسی عبارتوں کے فحش مضمون پر اتنا غصہ نہیں آتا تھا جتنا املا کی فحش غلطیوں پر۔ کمرشل بینکوں کا کیا ذکر، خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا صدر دفتر جس میں اعلیٰ حکام بیٹھتے تھے ایک ایسی عمارت میں واقع تھا جس نے کبھی اچھے دن بھی دیکھے تھے۔ یعنی پہلے یہاں ایک عجائب گھر تھا جس میں گندھارا، ہڑپا اور مونجو دورو کے گڑے مردے اکھاڑ کر سجائے گئے تھے۔ اس عمارت میں کبوتروں کی اتنی کثرت تھی کہ چپڑاسی گلے میں غلیل ڈالے پھرتے تھے۔ پھر دیکھتے دیکھتے نقشہ بدل گیا اور دم بھر میں یہ ماجرا ہو گیا کہ عمارتوں کا جنگل کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی اینٹ کی 4 دیواری کی جگہ زردی مائل بھربھرے سیمنٹ نے لے لی۔ کھلے فرنٹ اور ننگ دھڑنگ دیواریں کم کم نظر آنے لگیں۔ بینک ذرا اور سیانے ہوئے تو ستر پوشی کے لیے سنگ مرمر استعمال کرنے لگے۔ اب غسل خانوں میں فحش اور ناشائستہ فکرے نظر آنا بند ہو گئے۔ ٹائلز اتنی چکنی ہوتی ہیں کہ ان پر پینسل سے لکھا نہیں جا سکتا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مغلوں نے سنگ مرمر کا استعمال حتی الامکان مقبروں کے لیے محدود رکھا۔ ذوق سلیم مانے تھا، ورنہ کس چیز کی کمی تھی؟ وہ چاہتے تو منجنیق سے پھینکنے والے پتھر اور توپ کے گولے تک سنگ مرمر کے بنوا سکتے تھے۔ چونکہ اسٹیٹ بینک کو دوسروں کے مقبرے بنوانے کی قانونی اجازت نہیں، اس لیے اس نے اپنی آرام گاہ کی نہ صرف دیواریں بلکہ فرش بھی رنگین سنگ مرمر کا بنوا ڈالا، جو اتنا چکنا اور پھسلنا تھا کہ پہلے ہی ہفتے 15 آدمیوں کی 16 ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ چنانچہ حکم صادر ہوا کہ چپڑاسی چمڑے کے جوتے نہ پہنیں تاکہ ہڈی پسلی توڑوا کر اپاہج نہ ہو جائیں۔ البتہ افسروں کو تاکید کی گئی کہ صرف چمڑے کے جوتے پہنیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اسٹیٹ بینک نے پہلی منزل تک جانے کے لیے زینہ رواں یعنی ایسکیلیٹر کا چونچلہ کیا تو اگلے 1.5-2 مہینے تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اس کی آخری سیڑھی میں پھنس کر 150-200 لاوارث جوتے جمع نہ ہو گئے ہوں۔ ان جوتوں کا تعلق ان خواتین سے تھا جو شوہروں کی اجازت کے بغیر چوری چھپے برقی زینہ دیکھنے آئیں اور بامشکل تمام پیر سلامت لے کے گھر لوٹیں۔
ان جوتوں میں کبھی کوئی مردانہ جوتا نہیں پایا گیا، جس کے دو سبب تھے۔ اول تو مرد جوتے چھوڑ کے بھاگنا بزدلی سمجھتے ہیں، دوم وہ جوتوں کے تسمے کس کے باندھتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دارالخلافہ اسلام آباد ابھی پاکستان کے نقشے پر نہیں ابھرا تھا اور کراچی ہی دارالخون خرابہ تھا۔ کراچی کا نقشہ ہی نہیں، تلفظ اور املا تک گنواru تھا۔ زکام نہ بھی ہو تب بھی لوگ کراچی کو کرانچی کہتے تھے۔ چیف کورٹ کے سامنے گاندھی جی کا ایک نہایت بھونڈا مجسمہ نصب تھا، جس کی کوئی چیز گاندھی جی سے مشابہت نہیں رکھتی تھی سوائے لنگوٹی کی سلوٹوں کے۔ ایلفنسٹن اسٹریٹ پر کراچی والوں کو ابھی اتنا پیار نہیں آیا تھا کہ ایلفی کہلاتی۔ سارے شہر میں ایک بھی نیون سائن نہیں تھا۔ اس زمانے میں خراب مال بیچنے کے لیے اتنی اشتہار بازی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ نیپیر روڈ پر طوائفوں کے کوٹھے، ڈان اخبار کا دفتر اور اونٹ گاڑیوں کا اڈہ تھا، جہاں دن میں اونٹ گاڑیوں کا اول الذکر حصہ کلیلیں کرتا اور رات کو تماش بین۔ شریف گھرانوں میں ابھی جہیز میں سنگر کی مشین، ٹین کا ٹرنک اور بہشتی زیور دیا جاتا تھا، اور اونچے گھرانوں کی بیگمات اور سیٹھانیوں نے ابھی ساڑیاں خریدنے اور ہندوستانی فلمیں دیکھنے کے لیے بمبئی جانا نہیں چھوڑا تھا۔ ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے تاجر ویکینڈ پر اپنی آرمینین داشتاؤں کی خیر خیریت لینے اور اپنی طبیعت اور امارت کا بار ہلکا کرنے کے لیے کلکتہ کے ہوائی پھیرے لگاتے تھے۔ کیا زمانہ تھا! کلکتہ جانے کے لیے پاسپورٹ ہی نہیں، بہانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ بینکوں میں ابھی ایئر کنڈیشن، ایرانی قالین، سیاہ مرسڈیز کار، قلم چھوڑ ہڑتال، رشوت، آسٹن ریڈ کے سوٹ، مگرمچھ کی کھال کے بریف کیس اور اتنی ہی موٹی ذاتی کھال رکھنے کا رواج نہیں ہوا تھا۔ سادگی اور پرکاری کا یہ عالم تھا کہ بینک دولت پاکستان کے خزانوں پر کنڈلی مار کے بیٹھنے والے ایک اعلیٰ افسر 25 انچ چوڑے پائنچے کی پتلون پہن کر، جس کا ایک پائنچہ ہی ان کی اور ہماری ضرورت کے لیے کافی تھا، سائیکل پر اسٹیٹ بینک آتے تھے اور سائیکل کو تالا لگا کر اپنی نظروں کے سامنے کمرے میں پارک کرتے تھے۔ تالے کا تکلف اس لیے تھا کہ سائیکل عربی گھوڑے کی طرح وفادار نہیں ہوتی کہ اپنے سوار کے سوا کسی کو پٹھے پہ ہاتھ نہ دھرنے دے، اور زخمی مالک کو منہ میں داب کر میدان جنگ سے بکٹٹ جرہ کے پاس لے جائے اور تلوار اور اپنے ہی دانتوں کے لگے ہوئے زخموں پر مومیائی رکھوائے۔ فقیر ابھی ہاتھ پھیلا کر ایک پیسہ مانگتے تھے اور مل جائے تو داتا کو کثرت اولاد کی بددعا دیا کرتے تھے، اور یہ فقیر پرتقصیر بھی اپنی اوقات نہیں بھولا تھا۔ سرکنڈوں کی آنچ پر چکنی ہانڈی میں ڈوئی سے گھوٹی ہوئی ارد کی بے دھلی دال چٹخارے لے لے کے کھاتا اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا۔ یعقوب الحسن غوری، جن کے ذمے ہمیں بینک کے اسرار و رموز سے واقفیت پیدا کرانی تھی، ان کی خست کا عجیب عالم تھا۔ عقل کے استعمال میں بھی کفایت سے کام لیتے تھے۔ دن بھر کی آئی ہوئی ڈاک کے لفافوں کو جمع کرتے اور انہیں الٹ کر رف بیٹ کے طور پر استعمال کرتے۔ اپنی بیگم کو بھی ایسے ہی کاغذ پر اپنی عدم خیریت سے مطلع فرماتے۔ ان کے نامہ محبت کا ایک فقرہ آج تک لوہے دل پہ نقش ہے۔ لکھا تھا: بیگم، اس دنیا میں صرف تم ہی میری مونس اور غمخوار ہو۔ پینسل جب گھستے گھستے اتنی رہ جاتی کہ بغیر چمٹی کے گرفت میں نہ آ سکے تو اس ٹوٹے پر کاغذ کی نلکی چڑھا کر اتنا لمبا کر لیتے کہ لکھتے میں دوسرا سرا ان کی اینک کے شیشے پر وائپر کی طرح پچارا پھرتا رہتا۔ اس نلکی میں ایک خلال اور 5-6 لونگیں ڈال رکھی تھیں۔ دانت کا درد بہت ستاتا تو ایک لونگ نکال کر داڑھ کے نیچے دبا لیتے۔ جتنی دیر لونگ داڑھ کے نیچے دبی رہتی، اسٹاف لذت دشنام سے محروم رہتا۔ ایک دن ہماری تربیت پہ توجہ فرمائی، ہمیں نلکی بنانی سکھائی اور بڑے رسان سے سمجھایا کہ باتھ روم جائیں تو پنکھے کا سوئچ آف کر کے جایا کریں اور خدا را اپنے غصے اور مسانے کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ ٹک مارک لگانا بھی اسی دن سکھایا۔ کہنے لگے، بینک میں ٹک مارک اس طرح نہیں بلکہ الٹا لگایا جاتا ہے۔ تم MA LLB ہو، اتنا بھی نہیں معلوم؟ ہم اس غلطی سے اتنے نادم اور خائف ہوئے کہ اپنی ہر بات کو الٹا سمجھنے لگے۔ 3-4 دن بعد ہمارا پھر چالان ہو گیا۔ کہنے لگے، میں تو عاجز آ گیا، آپ کی ہر بات الٹی ہے۔ تقسیم کا نشان اس طرح بنا ہوا خدا کی قسم میں نے اپنے پورے بینکنگ کیریئر میں نہیں دیکھا۔ ہم نے معذرت کی کہ از روئے احتیاط اسے کھڑا کر دیا ہے۔ خیریت گزری کہ انہوں نے ضرب کے نشان میں کوئی تبدیلی نوٹس نہیں کی، ورنہ ہم نے تو اپنی طرف سے دائیں ڈنڈے کو بائیں طرف اور بائیں ڈنڈے کو دائیں طرف کر دیا تھا۔ وہ کسی کلرک سے خفا ہوتے تو بازبان انگریزی اس کے درجات بلند فرماتے، اس سے سیری نہ ہوتی تو آخر میں دیسی گالی کا کڑکڑا بھگار دیتے، موزوں اور ماتحتوں کو ان چپڑاسیوں اور کلرکوں کی فہرست دکھاتے جو گزشتہ 30 سال میں ان کی انگلی کے اشارے سے برخاست ہو گئے تھے۔ کبھی ہمیں ترقی پر اکسانا مقصود ہوتا تو دراز میں سے ایک گراف نکال کر دکھاتے، جس میں لکیروں کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ انہوں نے پچھلے 30 برسوں میں سال بسال کتنی ترقی کی ہے۔
ہم نے دیکھا کہ 27 سال پہلے ان کے کیریئر کے گراف کی جو لکیریں زمین پر لوٹے لگا رہی تھیں، 1947 کے بعد ایک دم کپڑے جھاڑ کے کھڑی ہو گئیں اور اب ان کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ ان کی ترغیب پر ہم نے بھی اپنے 4 سالہ کیریئر کا گراف بنایا۔ اگر اسے الٹا کر دیکھا جاتا تو ہم نے بھی تیزی سے ترقی کی تھی۔ کچھ تو وہ فطرتاً وہمی تھے، کچھ پیشہ ورانہ ڈسپلن کے طور پر شک و شبہ اپنا لیا تھا۔ موقع بے موقع یہی نصیحت کرتے کہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا سیکھو۔ چوکس بینکر وہ ہوتا ہے جو نوٹ کھڑکنے کی آواز سے بھی چونک پڑے۔ جب ہر دستخط نقلی اور ہر چہرہ جعلی نظر آنے لگے تو سمجھو اب تم اکاؤنٹنٹ بننے کے لائق ہو گئے ہو۔ ٹائپ کیے ہوئے خط کی 3-4 کاپیاں ہوتیں تو ہر کاپی کا ایک ایک حرف چیک کرتے اور رجسٹروں کے اندراجات کا معائنہ بار بار محدب شیشے سے کرتے کہ کسی نے ربڑ سے مٹا کر کچھ اور تو نہیں لکھ دیا۔ کسی کے قبضے سے چرس یا بغیر لائسنس کی بندوق یا بیوی برآمد ہو جاتی تو غالباً اتنا تہلکہ نہ مچتا جتنا ہماری دراز سے ربڑ برآمد ہونے پر۔ غبن، خیانت مجرمانہ اور جعلی نوٹ اور جعلی دستخط بنانے کی جتنی بھی بامشقت یا بے مشقت سزائیں تعزیرات پاکستان میں درج تھیں، ان کی متعلقہ دفعات تک ہمیں سامنے بٹھا کر حفظ کرا دی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنا ہر فعل کسی نہ کسی دفعہ کے تحت نظر آنے لگا۔ ہر لہجہ قانون کے لمبے ہاتھوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کرتے کرتے ہماری چال میں فرق آ گیا۔ پھر ایک دن خیال آیا کہ ہمارے اور غبن کے درمیان تو کئی مضبوط تجوریاں اور ہم سے بھی بدنیت افسر حائل ہیں، پھر ڈر کاہے کا؟ اب بے خوفی سے سر اٹھا کر چلنے لگے۔ ابتدائی مغلیہ عہد کے شاعر نوری نے بھی اسی قسم کی بے خوفی کا اظہار کیا ہے۔ ہر کس کے خیانت کند البتہ بترسد، بیچارہ نوری نہ کرے ہے نہ ڈرے ہے۔ یعنی جو کوئی خیانت کرے بے شک ڈرتا پھرے، بیچارہ نوری تو نہ کرتا ہے نہ۔ غوری قاعدے قانون کے اتنے پابند تھے کہ باتھ روم میں بھی سڑک کے دائیں جانب چلتے تھے۔ اگر کبھی ٹرین سے لاہور جانا ہوتا تو اپنی برتھ پہ ساری رات اکڑو بیٹھے اسٹیشنوں کو ٹائم ٹیبل سے اور ہر 2 سے اپنی گھڑی کو ملاتے رہتے تھے، اور اس خوف سے آنکھ تک نہ جھپکتے کہ کہیں خواب غفلت میں ان کا ڈبہ نہ کٹ جائے اور انجن انہیں جنگل بیابان میں چھوڑ کر خالی ہاتھ پسٹن ہلاتا لاہور پہنچ جائے۔ ایک دن ہمارے سامنے جمعدار اجمل خان کو اپنی بیگم کے نام ایک خط لکھ کر دیا کہ اندر کی جیب میں رکھ کر لے کے جاؤ اور جنرل پوسٹ آفس کے لیٹر باکس میں ڈال کر آؤ۔ وہ خط پوسٹ کر کے آیا تو جرا کرنے لگے۔ خط ڈال آئے؟ جی ڈال آیا۔ لیٹر باکس کے تالے کو زور سے کھینچ کے دیکھ تو لیا تھا نا کہ بند بھی ہے یا نہیں؟ جی میں زور زور سے کھینچ رہا تھا کہ ڈاکیے نے پکڑ لیا۔ ابے کہیں فارن میل کے ڈبے میں تو نہیں ڈال آیا؟ جی نہیں۔ لیٹر باکس کے اندر چاروں انگلیاں ڈال کر پوسٹ کیا تھا نا؟ میں نے تو انگوٹھا بھی اندر ڈال دیا تھا۔ لیٹر باکس کے ساتھ کان لگا کر لفافہ گرنے کی آواز سنی تھی یا اس دفعہ بھی دور سے ہی مستی کر کے آ گیا؟ وہ ایک چھوٹے سے برساتی گاؤں میں پلے بڑے تھے جہاں قدم قدم پر سانپ بچھو کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ چنانچہ اب یہ حال تھا کہ صبح اس ڈر سے جوتے میں پاؤں نہیں ڈالتے تھے کہ کہیں اندر سانپ دبکا نہ بیٹھا ہو کہ پیر ڈالتے ہی ڈس لے، لہٰذا پہلے ہاتھ ڈال کر اطمینان کر لیتے تھے۔ دفتر میں بنی ہوئی چائے کبھی نہیں پیتے تھے، مبادا کوئی کچھ ملا دے۔ ملباری ہوٹل سے ایک آنے کی کڑک سلیمانی چائے منگا کر دن میں 3-4 مرتبہ طلب مٹا لیتے تھے۔ اسے چائے کہنے کے لیے رواداری کے علاوہ ذوق بصارت اور ذوق شامہ بھی درکار تھا۔ اس میں پودینہ، بڑی الائچی، اجوائن، سفید زیرہ، لاہوری نمک، زعفران، شہد، لیموں، دارچینی اور کیوڑا تو ہم بھی پہچان لیتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سنا تھا کہ عبداللہ ملباری اس میں دودھ کی بجائے پہلی بار بیاہی گائے کی کھیس ڈال کر افیم اور سلاجید کی سلائی پھیرتا ہے۔ جس نے ایک دفعہ اس کے ہاتھ کی چائے پی لی ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو رہا۔ کسی حکیم کو بھنک نہیں پڑی، ورنہ اس نسخے کو تو قدیم اور پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے یہ طب یونانی طریقہ علاج میں شامل کر کے بہت سی روٹھی ہوئی اور اٹوانٹی کھٹوانٹی لیے پڑی ہوئی جوانیوں کو منایا جا سکتا تھا۔ ایک دن ہم نے شکایت کی کہ ہمیں ایک ہی سولی پر لٹکے لٹکے 4 مہینے گزر گئے، دوسرے شعبوں کا ذائقہ چکھنے کی اجازت بھی تو ملنی چاہیے۔ دوسرے ہی دن انہوں نے ہمیں رانگی واڑہ میں شیخ شمس الدین اینڈ سنز کے کپڑے کے گوداموں اور کچی کھالوں کے حوضوں کا معائنہ کرنے بھیج دیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ دوزخ میں دیگر ضیافتوں کے علاوہ بدبو کا تکلف بھی ہوگا یا نہیں، لیکن اگر ہوا تو یہی بو ہوگی۔ 3 دن تک ہر چیز میں وہی سڑاند آتی رہی، دماغ میں بس کے رہ گئی۔ تھوڑی بہت اس وقت نکلی جب چوتھے دن ہم مرچوں کے گودام کا معائنہ کر کے 2 دن تک چھینکتے پھرے۔ جس طرح پرانے خیال کی حیادار بیبیاں ہر مرد کا نام لے سکتی ہیں سوائے اپنے میاں کے،
اسی طرح یعقوب الحسن غوری بھی کسی انگریز کا نام نہیں لیتے تھے۔ انگریز کا نام آتے ہی بڑا صاحب، باس یا چیف کا گھونگھٹ نکال لیتے۔ اینڈرسن کے کمرے سے ہمیشہ الٹے قدموں نکلتے، کبھی اس کی جانب پیٹ نہ کرتے، چنانچہ آخری قدم تک منہ در منہ ڈانٹ کھاتے نکلتے۔ وہ کبھی اچانک آ نکلے تو جلتے ہوئے سگریٹ کو مٹھی میں دم پخت کر لیتے اور ناک اور مٹھی سے دیر تک دھواں لیک کرتے رہتے۔ سخت جاڑا پڑ رہا ہوتا تو اس کی بات کا جواب محض گردن کے اشارے سے دیتے۔ انگریز کے سامنے منہ سے بھاپ نکالنے کو گستاخی جانتے تھے۔ انگریز کی تعظیم و تکریم میں اس حد تک غلو برتتے کہ انہیں فطری تقاضوں سے بالاتر سمجھتے۔ ملکہ انگلستان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو ہفتوں شرمائے شرمائے پھرتے رہے۔ اینڈرسن ان کو دن میں کئی بار طلب کرتا، کبھی کچھ پوچھتا کبھی کچھ۔ اندر جانے سے پہلے وہ اپنی ہتھیلی پر وہ تمام متعلقہ اور غیر متعلقہ اعداد و شمار نوٹ کر لیتے جن کے بارے میں وہ سوال کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کوئی سوال کرتا، یعقوب الحسن غوری منہ پھیر کر ہتھیلی کو زبان سے چاٹ کر الفاظ کو نمایاں کرتے اور کھٹاک سے صحیح اعداد و شمار آنے پائی سمیت بتا دیتے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ کاغذ پر لکھ کر کیوں نہیں لے جاتے؟ بولے آپ کو بینک میں آئے جمعہ 8 روز ہوئے ہیں، آپ انگریزوں کے مزاج سے کیا واقف؟ کاغذ پر نوٹ کر کے لے جاؤں تو سمجھے گا میرا حافظہ جواب دے چکا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ولایتی الو ابھی تک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تمام اعداد و شمار زبانی یاد ہیں۔ اس کے کچھ دن بعد اینڈرسن نے ہمیں طلب کیا اور پوچھا کہ نارائن گنج برانچ کے بٹے کھاتوں اور قرضوں کی مجموعی رقم اور تعداد کیا ہے، صحیح صحیح بتاؤ۔ صحیح صحیح تو درکنار، ہم تو غلط جواب دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہمیں شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو کہنے لگا، ہری اپ، جلدی سے ہتھیلی چاٹ کر بتاؤ۔ اس دن ہم نے دیکھا کہ اینڈرسن کی میز پر میٹل کے نقشین پیپر ویٹ کی جگہ پلاسٹک کے گھٹیا پیپر ویٹ رکھے ہیں۔ ہم نے جمعدار سے کہا کہ پیتل کے پیپر ویٹ اچھے لگتے تھے، بدل کیوں دیے؟ کہنے لگا، غوری صاحب بولتے ہیں کہ پلاسٹک کی چوٹ سیپٹک نہیں ہوتی۔ اگر کسی سے لندن کیبل بھیجنے میں 1-1.5 گھنٹے کی تاخیر ہو جائے، جس کی وجہ سے بینک پر ایک دن کا سود چڑھ جائے، تو وہ رقم خطا وار کو اپنی گرہ سے بھرنی پڑتی تھی۔ رخصت کا نام لیتے ہی بھویں تن جاتی اور خنجر ہاتھ میں ہے تن کے بیٹھے ہیں والا نقشہ ہو جاتا۔ ہمیں یاد ہے جون کا مہینہ تھا، فری امپورٹ کا زمانہ تھا، کام بے اندازہ تھا اور آدمی کم۔ ہم بڑی تندہی سے 4 آدمیوں کے برابر کام اور 8 آدمیوں کے برابر غلطیاں کر رہے تھے کہ ناگہاں ایک منحوس خبر ملی۔ ٹنڈو آدم میں ابا جان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور زمین نے اپنی امانت واپس لے لی۔ ان کی تدفین کے سلسلے میں 3 دن کی اتفاقیہ رخصت لینے کی پاداش میں یعقوب الحسن غوری نے ہماری تنخواہ کاٹ لی، جو کچھ عرصے بعد اینڈرسن نے اس وارننگ کے ساتھ واپس دلوا دی کہ آئندہ اس واقعے کو دہرایا نہیں جائے گا۔ سلطان علاء الدین خلجی کا بھی کچھ ایسا ہی دستور تھا کہ اگر لڑائی کے وقت کوئی سوار غیر حاضر ہو جائے تو سلطان اس سے گزشتہ 3 برس کی تنخواہیں دھروا لیتا تھا۔ ناک میں چھید کر کر نکیلے ڈال کر اونٹوں کی طرح ہانکا اور شجاع الدولہ کے پاس بھیج دیا کہ چاہے قتل کر دو، چاہے ازراہ ترہم معاف کر کے اسی حالت میں دشمن سے لڑواؤ۔ ہم ریوڑ میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، ہر ایک سینگ مارتا تھا۔ یوں تو سارے جہان کی کھڑکیاں ہمارے ہی آنگن میں کھلتی تھیں، لیکن یعقوب الحسن غوری کا انگوٹھا خاص طور پر ہمارے ٹیٹوے پہ رہتا تھا۔ روز روز کے تان و تشنی سے ہمارا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا، بلکہ چھلنی میں چھید بھی ہو گئے تھے، جن میں سے موٹے موٹے تانے پھسل کر نکل جاتے تھے۔ من جملہ دیگر الزامات کے ہم پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ ہمارے دستخط گستاخانہ حد تک لمبے ہیں۔ ایک دن جمعے کی اذان کے وقت ہمیں بینک میں گپ شپ کرتے دیکھا تو اشارے سے تخلیے میں یعنی باتھ روم کے دروازے پر لے گئے اور نصیحت کی کہ نماز پڑھا کرو، اس سے دھیان غبن کی طرف نہیں جاتا۔ اتوار کی صبح درس سننے جاتے تھے، کہتے تھے عالم دین کی صحبت سے طبیعت کا زنگ اتر جاتا ہے، البتہ دل پر جو پھپوندی جم گئی تھی اسے اتوار کے اتوار بیئر سے رگڑ رگڑ کے دھوتے تھے۔ کہتے تھے تفکرات سے میرے گردے میں پتھریاں ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے گردے میں جو سنگریزے ہیں وہ اس ہفتہ واری عمل سے فلش ہو جائیں گے۔ یوں بھی ملاؤں نے بیئر کو خواہ حرام کر رکھا ہے، ایران میں تو اسے آب جو کہتے ہیں۔ خدا جانے یہ بات صحیح تھی یا دشمنوں نے اڑائی تھی۔ ایوب خان کے عشرہ انحطاط میں سرکاری مفتی اعظم ڈاکٹر فضل الرحمان نے، جو میگل یونیورسٹی سے علم دین کی سند لائے تھے، فتویٰ دیا تھا کہ از بس کے بیئر میں فقط 5% الکوہل اور 95% پانی ہے، اس لیے اس کا پینا از روئے شرع حلال ہے۔ اسی نوعیت کے 2-3 فتاوی پرفتور کی پاداش میں انہیں جلا وطن ہو کر 10 گنی تنخواہ پر امریکہ جانا پڑ گیا۔ اگر قبلہ ڈاکٹر صاحب ذرا سمجھ اور سائنس سے کام لیتے تو فتوے میں عاقلوں کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی تھا کہ بیئر 95% حلال ہے۔ پتھریاں نکالنے کے لیے غوری ہر 15 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی پیتے اور سگریٹ کے پیکٹ پر ایک لکیر کھینچ دیتے،
شام کو سگریٹ کے خالی پیکٹ جمع کر کے نشان گنتے کہ آج کتنے گلاس پانی پیا، پھر گلاسوں کے گیلن اور گیلن سے پیکٹ بنا کر دیکھتے کہ باقی سنگریزوں کو خارج کرنے کے لیے کتنے سگریٹ اور پھونکنے پڑیں گے۔ ہم نے انہیں ان کی تندرستی اور تنخواہ کی طرف سے ہمیشہ فکر مند ہی پایا۔ 1 سال پہلے ان کے چچا جان قبلہ صبح سو کر اٹھے تو پتہ چلا کہ لقوہ مار گیا، اوپر کا ہونٹ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ پھر 2 ماہ بعد فالج کا حملہ ہوا اور دائیں ٹانگ بھی بیکار ہو گئی۔ اس سے ان کی اپنی طبیعت ایسی مفلوج ہوئی کہ پلنگ کی پائنتی ایک قد آدم ایناٹومی چارٹ یعنی انسانی ڈھانچے کا نقشہ کھڑا کر لیا۔ دن میں جسم کے کسی نہ کسی حصے میں ٹیس یا درد ضرور اٹھتا، شام کو چارٹ کے سامنے کھڑے ہو کر منہ سے منہ، ہڈی سے ہڈی اور رگ سے رگ ملا کر تشخیص کرتے کہ آج کون سا عضو معاف ہو گیا۔ پھر اس کا علاج کشمیری ہوٹل کے عدلے کے قورمے اور بریانی سے کرتے۔ آنکھ کھلتے ہی آئینے میں اپنا اوپر کا ہونٹ ضرور چیک کر لیتے اور نہانے سے پہلے ڈاکٹر کی طرح گھٹنے پر چھوٹی سی ہتھوڑی مار کر ریفلیکس دیکھ لیتے کہ رات کہیں فالج تو نہیں گر گیا۔ غسل خانے کی چٹخنی بھی نہیں لگاتے تھے تاکہ وفات پا جائیں تو میت نکالنے میں آسانی رہے۔ یہ تھے ہمارے معلم اول۔